ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله۔ اور اے حبیب اپنے غلاموں سے کاموں میں مشورہ لیتے رہو، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ فإن اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کل کے درس میں وشاورہم فی الامر پر آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، جس میں یہ بات واضح طور پر بیان ہوئی کہ مشورہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور مشورے کی برکت سے آدمی ندامت سے بچتا ہے، پچھتاوے سے بچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مشورہ کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی فیصلہ کرنے میں غلطی کی گنجائش ہے، نہیں، اس لیے دیا تاکہ ہم غلاموں کے لیے سنت ہو جائے، ورنہ تو عقل کس قدر زیادہ عطا فرمائی ہے یہ بھی کل آپ نے سماعت کیا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس روایت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات کو بنایا ہے، انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، تب سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان سب کی عقلوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے، انبیاء سمیت سب کی عقلوں سے زیادہ اللہ نے اپنے حبیب کو عقل عطا فرمائی ہے، اور کائنات کی تمام عقلوں کی حیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی ہے جیسے تمام کائنات کہ جو صحرا ہیں، ریگستان ہیں، ان کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو کائنات کی عقلیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ریت کے ذرے کی حیثیت رکھتی ہے، پھر بھی مشورہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رسول کو مشورے کی ضرورت نہیں، مشورے کی ضرورت ہمیں ہے، تاکہ ہم جیسے ناقص عقل لوگ کسی معاملے میں نتیجہ تک پہنچنے کے لیے غلطیوں سے بچ سکیں، اور ہمیں حد الامکان مشورے کی سنت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر مشورہ کر کے آپ جب کسی کام کا ارادہ کر لیں، پختہ ارادہ ہو جائے، تو اب اللہ پر بھروسہ کریں، اب توکل اختیار کریں۔ توکل کا مطلب کیا ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے دو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تو اللہ پر توکل کر کے بیٹھا ہوں، میرا مالک مجھے روزی دے گا۔ یہ توکل کا معنی نہیں ہے۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب بندہ اختیار کرے، جو ذریعہ معاش ہے وہ اختیار کرے، نوکری کرے یا اپنا کاروبار کرے، یا دیگر جو معاملات ہیں ان میں ضروری اسباب اختیار کرے، اور پھر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ جیسے آج کل سواریوں کا رواج ہے، تو اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے تو اس نے کہیں پارک کی ہے، موٹر سائیکل کھڑی کی ہے، اور اس کو لاک بھی نہیں لگایا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کے سپرد ہے، اس نے اس کی حفاظت کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا، پھر کہہ دیا کہ یہ اللہ کے سپرد ہے، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو یہ توکل نہیں ہے۔
یہ کم عقلی ہے۔ توکل یہ ہے کہ بندہ کسی کی حفاظت میں دے یا اس کو لاک لگائے، اس کی حفاظت کے ضروری اقدامات کرے، پھر اللہ پر بھروسہ کرے کہ یا اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، اب آگے اس کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے، سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو، ماں باپ کی تابع دار ہو، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اب بولو تو صحیح، یہ تو انہوں نہیں چاہیے، بولو تو صحیح بھائی، سب چاہتے ہیں نا اولاد فرما بردار ہو۔ تو اب اس کے لیے بندہ اللہ پر بھروسہ کر دے کہ یا اللہ میرا کام سی جمنا، میں جم لی ہے، انہوں نے فرما بردار تو بنا۔ اس کے ضروری اقدامات بھی آپ کو کرنے پڑیں گے۔ وہ کیا ہے کہ آپ ان کی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق تربیت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں، قرآن کی محبت ان کے دل میں ڈالیں، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت ان کے دل میں ڈالیں، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری سکھائیں۔ یہ ضروری اقدامات جب کریں گے تو آپ اللہ پر بھروسہ کریں کہ یا اللہ ان کو میں نے اچھا بنانے کی جو کوشش کرنی تھی وہ کی ہے، اب آگے ان کو نیک بنانا تیرے ہاتھ میں ہے مولا، تو انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما ہے جی، انہیں تو نیکوکار بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ تو یہ توکل کا معنی ہے۔ احادیث میں توکل کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کے گوشگزار کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل میں اللہ اسے کافی ہو جائے گا، اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جی سبحان اللہ کہتے ہیں، وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور فرمایا جو دنیا پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے دنیا کے سپرد فرما دیتا ہے، پھر وہ بندہ دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، تو اس کی امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی امیدیں پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ عز و جل پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو تم کو ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، کہ پرندے سو اپنے گھونسلوں سے بھوکے جاتے ہیں، لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو سیر ہو کے لوٹتے ہیں، بھوکے واپس نہیں آتے۔ تو حالانکہ وہ تو کوئی نوکری نہیں کرتے نا، نہ کوئی وہ بزنس کرتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو، ضروری اسباب اختیار کر کے اللہ پر کامل بھروسہ کرو، کم از کم اتنا توکل کرو کہ جتنا ایک مرغی کا توکل ہے۔ مرغی کیا کرتی ہے؟ اپنی ضرورت کا دانہ کھا کر پانی پی کر باقی گرا دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جس رب نے اب کھلایا ہے وہ اگلے وقت بھی عطا فرمائے گا، لیکن ایک انسان ہے اس کے اندر اتنا بھی توکل نہیں۔ خاص طور پر آج کے دور میں انسان میں توکل کی بہت زیادہ کمی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ کریں، اپنے رب پر توکل کرنا سیکھیں، ضروری اسباب اختیار کریں اور باقی سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ پھر جب ہم کامل توکل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ مالک کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔